الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خیبر کے بعد جو شرعی احکامات یا اس دوران جو شرعی احکامات نازل ہوئے ان کا تذکرہ چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقی ماءہ زرع غیری۔ ترجمہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی کھیتی کو اپنے پانی سے سیراب کرے، اور کسی غازی کو مال غنیمت سے کوئی کنیز ملے تو اگر وہ کنیز حاملہ ہو تو وضع حمل سے پہلے وہ اس کے ساتھ مقاربت کرے۔ یعنی مال غنیمت میں اگر کوئی کنیز کسی کے حصہ میں آ گئی ہے، اس کے شکم میں بچہ ہے، تو جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس کے ساتھ وہ مقاربت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس سے خلط ملط نسب کا ہوتا ہے، نسب کا خطرہ ہو سکتا ہے کہ نسب کسی کا ہو اور اس کا نان نفقہ کوئی اور برداشت کر رہا ہو، اس لیے اس سے روک دیا گیا۔ وہ کنیز اگر غیر حاملہ ہو تو پھر بھی 1 ماہ تک انتظار کرے اور اس سے مقاربت کی اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حاملہ ہو اور اس کا حمل ابھی ظاہر نہیں ہوا ہو۔ 1 ماہ کے بعد جب اس کو حیض آ جائے، اطمینان ہو جائے کہ اب اس کے شکم میں کوئی بچہ نہیں ہے، وہ امید سے نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، تو مقاربت کر سکتا ہے۔ پھر عزیزان گرامی قدر گدھوں کی حرمت کا حکم ہوا۔ جنگ خیبر کے دنوں میں ہی مسلمانوں کو سامان خودنوش کی قلت کا سامنا کرنا پڑا، یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، یہاں تک کہ فاقہ کشی کی نوبت پہنچ گئی۔ ایک روز مسلمانوں نے یہودیوں کے گدھے پکڑے، انہیں ذبح کیا اور دیگوں میں ان کا گوشت ڈال کر پکانا شروع کیا۔ جب نیم پختہ گوشت کے پکنے سے سوندھی سوندھی خوشبو سے ساری فضا مہکنے لگی تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ پوچھا کیا پک رہا ہے؟ عرض کی گئی پالتو گدھوں کا گوشت پکا رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ یہ اعلان کر دو، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم من اللحوم الحمر فإنہا رجس۔ تفسیر ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 349، امتاع الاسماء جلد 2 صفحہ 248۔ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ و رسولہ ینہیانکم من لحوم الحمر فإنہا رجس، یعنی اللہ اور اس کا رسول تم اس بات سے منع فرما رہے ہیں کہ تم گدھوں کا گوشت کھاؤ کیونکہ یہ پلید ہے۔ خچر کے گوشت کی بھی ممانعت فرما دی۔ اس کے علاوہ فرمایا جنگلی جانوروں میں سے درندوں کے گوشت کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ درندہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے 4 دانت، 2 اوپر 2 نیچے نوکیلے ہوتے ہیں، جسے کتے کے منہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ گوشت کو پھاڑ کر کھاتے ہیں، اپنے شکار کو پھاڑ کر کھاتے ہیں، انہیں درندے کہتے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، بھیڑیا ہے، لومڑی ہے، یہ بھی حرام قرار دیے گئے درندے، ان کا گوشت۔ اور جو پرندے تیز ناخنوں سے شکار کرتے ہیں ان کو بھی حرام کر دیا گیا، جیسے چیل ہے، شکرا ہے، باز ہے، کوا ہے،
ان کے ناخن دیکھیں نا آگے خنجروں کی طرح ہوتے ہیں، تو اس سے شکار یہ کرتے ہیں، اس کو گرپ کرتے ہیں اور اس میں ہی پکڑ کر کھاتے ہیں، اس کو گرپ کر کے پھر چونچ سے کھاتے ہیں۔ ان پرندوں کا بھی گوشت حرام کر دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا کھجور کا پھل جب تک قابل استعمال نہ ہو جائے اس کو فروخت کرنا جائز نہیں، یعنی پھل لگے ہوں تو اس وقت مال بیچ مراد یہ باغ بیچنا وہ منع ہے۔ پھر طبقہ نسواں میں جو خرابیاں جڑ پکڑے ہوئے تھیں ان کے بارے میں بھی واضح احکامات جاری فرما دیے، جس میں فرمایا کہ لعن یومئذ الواصلۃ والموصولۃ والواشمۃ والموشومۃ والخامشۃ وجہہا والشاقۃ جیبہا۔ ابن کثیر امتاع الاسماء۔ مطلب کیا ہے کہ الواصلہ یعنی ان عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی۔ اب سمجھیں واصلہ کیا ہے؟ واصلہ وہ عورت ہوتی ہے جو دوسری عورتوں کے بال لے کر کسی عورت کے بالوں سے پیوست کر دیتی ہے، جوڑا جسے کہتے ہیں، وہ کسی اور عورت کے بال ہوتے ہیں وہ دوسری عورت کے سر میں پیوست کر دیتی ہے۔ الموصولۃ وہ عورت ہوتی ہے جس کے بالوں کے ساتھ کسی دوسری عورت کے بال پیوست کیے جائیں، یعنی وہ جو کرواتی ہیں، کرنے والی اور کروانے والی دونوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ الواشمہ وہ عورت ہوتی ہے جو سوئی کی نوک سے کسی خاتون کے چہرے اور ہاتھوں وغیرہ پر نیلے رنگ کے نقش و نگار گوندتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے جو ہے جو جس کو کہتے ہیں نا ٹیٹو مارکس کہتے ہیں، انگریزوں کو تو اب دیکھیں بہت زیادہ پورے جسم پہ انہوں نے کروائے ہوئے ہیں، تو یہ ماتھے کے درمیان ہونٹوں پہ اس طرح جو سوئی سے یہ نوکتی ہیں، تو لوگ اپنا نام بھی اپنے لکھاتے ہیں بازو پر، مرد یا عورتیں، تو یہ بھی آپ نے منع فرما دیا، ان پر لعنت بھیجی ہے۔ چوتھے نمبر پہ الموشمہ وہ عورت جس کے جسم پر ایسے نقش و نگار گوندے جاتے ہیں، یہ یورپ کی عورتیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ریسلر آپ دیکھیں ذرا، یہ وہ نقش و نگار جو ان کے جسم پر بنے ہوتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ الخامشۃ وجہہا یعنی جو کسی عزیز کی موت پر یا اس کے کسی دوسرے صدمہ کے وقت اپنے چہرے کو نوچتی ہے، عورتیں نا ناخن مارتی ہیں، اپنے چہرے کو نوچتی ہیں، تھپڑ مارتی ہیں، ان کو بھی منع فرما دیا، حرام ہے، ان عورتوں پر لعنت ہے۔ چھٹی چیز جو ہے الشاقۃ جیبہا جو کسی عزیز کی موت یا کسی دوسرے صدمہ کے وقت اپنا گریباں پھاڑ دیتی ہیں عورتیں، ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پھر ساتواں ان کے علاوہ المجسمہ الخلیہ اور النہبۃ کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اب یہ سمجھیں کہ المجسمہ کیا ہے۔ یہ وقت پورا ہوا، میں انشاءاللہ تعالیٰ نا اسی کو یہیں سے کل کروں گا، جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، یہ چونکہ اس کے علاوہ ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔